کورونا میں تشویشناک اضافہ 1980 افراد وائرس میں مبتلا 27 مریض جاں بحق ملک میں جان لیوا وائرس کے وار جاری ہیں 24 گھنٹے کے دوران 1980 افراد وائرس میں مبتلا مزید 27 افراد جان سے گئے ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 37,499 ہو گئی کورونا سے محفوظ رہنا ہے تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں پاکستان میں کورونا کی صورتحال ایک بار پھر بگڑنے لگی عالمی وبا سے مزید 27 افراد انتقال کر گئے مجموعی اموات کی تعداد 22,582 ہو گئی مثبت کیسز کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہونے لگا ملک میں مثبت کیسز کی شرح 4.09 ریکارڈ کی گئی NCOC کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 37,499 تک پہنچ گئی ہے مجموعی کیسز کی تعداد 9,73,284 ہو گئی ملک میں نئے کیسز میں بھی اضافہ 1980 نئے کیسز رپورٹ جبکہ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9,13,223 ہو گئی ہے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 3,48,045 سندھ میں 3,46,307 خیبر پختونخوا میں 1,39,313 بلوچستان میں 27,961 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اسلام آباد میں 83,647 آزاد کشمیر میں 21,067 اور گلگت بلتستان میں 6,851 افراد کورونا سے متاثر ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مٹہ اور سوات میں بنجر پہاڑ سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں اتوار کو اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی مہم کے شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب پاکستان چھوڑ کر جائیں گے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں مٹہ اور سوات کے پہاڑوں کی ویڈیو بھی شیئر کی جس میں ماضی کے ان بنجر پہاڑوں پر سرسبز درخت لہراتے ہوئے خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سوات کے علاقے مٹہ میں بنجر پہاڑ سبزہ اوڑھ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں ہماری بلین ٹری سونامی مہم کے حیرت انگیز نتائج کی کرشماتی جھلک ہے عمران خان نے لکھا کہ رب ذوالجلال کی مدد شامل حل رہی تو ہم ایک صاف اور سرسبز و شاداب پاکستان اپنی آئندہ نسلوں کے حوالے کریں گے انشاءاللہ کورونا وائرس کیسز میں اضافہ ہوتے ہی بلوچستان حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے طرز کی نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں اس بات کا اعلان ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کیا ان کا کہنا تھا کہ کیسز بڑھتے ہی گزشتہ عید سے پہلے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے تھے ترجمان کا کہنا تھا کہ اپریل کے بعد سب سے زیادہ گزشتہ روز کورونا کی شرح رپورٹ ہوئی گزشتہ روز بلوچستان میں کورونا کے پھیلاؤ کی شرح 9.43% ریکارڈ کی گئی انہوں نے کہا کہ عید قرباں قریب آتے ہی بازاروں اور مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا ہے ہمسایہ ممالک میں بھی کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اثرات ہم پر پڑ سکتے ہیں جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے انڈین جو وائرس ہے ڈیلٹا ویریئنٹ یہ زیادہ خطرناک ہے زیادہ لیتل ہے زیادہ ریپڈ کی سپریڈ ہے اور G20 نے کل جو ان کی سمٹ تھی اس میں بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ عالمی معیشت کو ڈیلٹا ویریئنٹ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے لیاقت شاہوانی کا کہنا تھا کہ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر بلوچستان میں کاروباری مراکز 10 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریسٹورنٹ میں اب صرف 50% لوگوں کو کھانا کھانے کی اجازت دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ شادی ہال اور مزارات سخت SOPs کے تحت کھلے رہیں گے جبکہ پورے صوبے میں جمعے کے روز تمام مارکیٹوں کو بند رکھا جائے گا سینما میں کورونا ویکسینیشن والے افراد داخل ہو سکیں گے ترجمان حکومت بلوچستان نے کہا کہ عوامی اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی بلوچستان میں جتنی بھی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں مارکیٹ ایکٹیویٹیز ہیں مارکیٹس ہیں بازار ہیں یہ جو ہے رات 10 بجے تک آپریٹ کر سکیں گے کھلے رہیں گے اور 10 بجے کے بعد ان کو بند کر دیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف PTI اور پاک فوج قومی ہے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں PTI وفاق پنجاب
خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں برسر اقتدار ہے۔ اب جلد ہی آزاد کشمیر میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ ملک میں صرف دو ہی چیزیں قومی ہیں، ایک تحریک انصاف قومی جماعت ہے اور دوسری پاک فوج قومی ہے۔ ساری اپوزیشن جماعتیں اور قوم فوج کے ساتھ ہیں۔ قوم ملک کی سلامتی کے لیے فوج اور عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور یہ اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اس ملک میں ایک دو چیزیں قومی ہیں، ایک تحریک انصاف قومی جماعت ہے اور ایک پاکستان کی فوج قومی فوج ہے، جس کے پیچھے ساری فوج سارا پاکستان کھڑا ہے۔ اور قومی سلامتی کی جو فوج نے بریفنگ دی، ساری اپوزیشن ساری جماعتیں پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا خطے میں تجارت ممکن نہیں۔ اگر چین ایران میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک افغانستان میں امن نہ ہو۔ اس خطے کی سیاست بدلنے جا رہی ہے۔ افغان جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ افغانستان میں نئے طالبان جنم لے چکے ہیں۔ یہ وہ طالبان نہیں جو بندوق سے فیصلہ کرتے تھے۔ ایک نیا طالبان جنم دے پا چکا ہے، ایک سلجھا ہوا طالبان جنم پا چکا ہے، اور یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو گن سے فیصلہ کر رہا تھا۔ سو ان سے بات چیت کرنا اور ان سے معاملات طے کرنا اور مذاکرات کرنا، یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے بلکہ سارے خطے کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے 1979 سے لے کر آج تک افغانستان میں دہشت گردی کو منظم کیا۔ بھارت کی افغانستان میں جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ بھارت نے ہر جگہ پاکستان کے خلاف صرف پروپیگنڈا کیا۔ ہم افغانستان میں امن کے لیے دنیا کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اب افغانستان کے خلاف کوئی اڈا نہیں دے گا۔ پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں۔ دنیا کی کوئی سپر پاور ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ہمارے بغیر کسی کی دال نہیں گل سکتی۔ اب افغانستان سے صرف 2 بارڈر چمن اور طورخم کھلے رہیں گے۔ ہندوستان کو افغانستان میں جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ آج ہندوستان کے لیے افغانستان سے بھاگنے یا نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ہندوستان جس نے 40 سال تک ہمارے لیے 1979 سے لے کے آج تک پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو وہاں منظم کیا۔ کشمیر کی انتخابی مہم میں وزیر اعظم پر کی جانے والی تنقید کے سوال پر شیخ رشید احمد نے کہا کہ مریم اور بلاول کی جماعتیں آزاد کشمیر میں الیکشن ہارنے جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دھاندلی کا شور کر رہے ہیں۔ مریم اور بلاول بھٹو زرداری بیہودہ زبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ مریم نواز غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر رہی ہیں۔ انہیں اپنے لب و لہجے پر غور کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ دورہ امریکہ پر شیخ رشید نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی سی وی میں کچھ بھی نہیں۔ پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری کی سی وی میرے پاس ہے، ان کی وجہ سے سیاست میں رونق ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو یقین دہانی کروائی ہے کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو عام انتخابات کے صاف شفاف انعقاد کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ پی آئی ڈی آزاد کشمیر سے جاری بیان کے مطابق آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے ارکان راجہ فاروق نیاز اور فرحت علی میر نے چیف الیکشن کمشنر پاکستان سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے ارکان نے چیف الیکشن کمشنر پاکستان کو پولنگ کے دن مظفر آباد دورے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر پاکستان سکندر سلطان راجہ 25 جولائی کو اپنے دورے کے دوران بعض پولنگ اسٹیشنز بھی جائیں گے اور پولنگ کے عمل کا مشاہدہ کریں گے۔ انہوں نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کے 12 حلقہ جات کی انتخابی فہرست کی تیاری کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے آمدہ عام انتخابات
2021 کے لیے مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کے 12 حلقوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے افسران کو بطور ریٹرننگ افسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر تعینات کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کے مطابق انتخابات کے شفاف اور آزادانہ اور منصفانہ انعقاد میں آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ پی آئی اے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 32 پروازیں چلائے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قومی ایئر لائن نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن پہنچانے کے لیے بڑے آپریشن کا اعلان کر دیا۔ پی آئی اے عید الاضحیٰ سے قبل ہم وطنوں کو 32 خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس پہنچائے گی۔ پی آئی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کابل میں پھنسے ہوئے ہم وطنوں کو وطن پہنچانے کے لیے بوئنگ 777 طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ کابل کے لیے 12 اور 16 جولائی کو خصوصی پروازیں آپریٹ کر رہے ہیں، جبکہ خلیجی ممالک سے پاکستان آنے کے لیے 5 خصوصی پروازوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق دبئی اور ابو ظہبی سے پاکستانیوں کو بوئنگ 777 طیاروں کے ذریعے وطن پہنچایا جائے گا۔ سعودی عرب کے لیے بھی 10 پروازوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور وہاں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے بوئنگ 777 طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ تاشقند کے لیے 8 خصوصی پروازیں آپریٹ کی جائیں گی اور تاشقند کے لیے ایئر بس 320 طیارے آپریٹ ہوں گے، جبکہ پی آئی اے بشکک میں پھنسے ہوئے طالب علموں کو وطن لانے کے لیے خصوصی پرواز آپریٹ کرے گی۔